اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کثرت ازواج، اسلام میں جو کثرت ازواج ہے، یعنی کہ جو چار شادی کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، جو قرآن کا حکم ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اصحاب کی سنت ہے، اس پر ہم گفتگو کرنے کی آج کوشش کریں گے، اور جو حقائق ہے اس حقائق پر گفتگو کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور جس ماحول میں، جس علاقے میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس حساب سے ہم کو آگے کیا کرنا چاہیے، کیسا اس کو لے کر چلنا چاہیے، کیا معاملات ہے، اور اس کے یہ ہم پر واجب ہے یا جو ہے واجب ہو چکا ہے، یا ہم کو خبر نہیں ہے، یا جو ہے ہم اس سے کتنے بے پرواہ ہیں اس معاملات سے، اس پر بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے اولاد ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ ان سے، جیسا کہ قرآن میں سورہ نساء میں پہلی آیت میں ہی کہہ دیا گیا ہے، تو اس میں کیا ایسا ہے کہ جو خاندانی نظام ہے، ایک تو خاندانی نظام ہے، ایک بے خاندانی نظام ہے، یعنی کہ ایک آزاد معاشرہ ہے جو یعنی کہ ویسٹ کا معاشرہ ہے، جو ابھی یہاں پر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پہ بھی وہ چیز آ گئی ہے۔ ایک خاندانی معاشرہ ہے، ایک بندھن ہے، ایک خاندانی جکڑ ہے سمجھیے، جس میں ہم بندھے رہتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک آزاد معاملہ رہتا ہے، اس میں کوئی اس میں جو ہے اونچ نیچ نہیں رہتی، بس جیسا بھی آپ کو من کرتا ہے ویسا جینا ہے۔ تو کس طرف ہم کو جانا ہے، اور ہمارے آنے والی جو پیڑھیاں ہیں وہ کس طرف جائیں گی، اور ایک پاک مطہر زندگی گزارنا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوا نہیں ہونا ہے، یا پھر جیسا اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزارنا ہے، پھر جو ہے قبر کے معاملات میں اور حشر کے معاملات میں پریشان ہو جانا ہے، کیا ہو جانا ہے، اس پر بھی ہماری آج کی گفتگو رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے سوالات بھی یعنی کہ جوابات بھی ہم لیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں حدیث شریف سے شروع کرتا ہوں۔ النکاح من سنتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے یہ میری سنت ہے، یعنی کہ یہ جو نکاح ہے کا جو معاملہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ میری سنت ہے۔ ویسے تو سنت ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری زندگی صبح سے شام تک ہم سنتوں پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، لیکن آقا نے جو اعلان کیا، اعلانیہ جو سنت ہے، ڈکلیئرڈ جو سنت ہے، وہ نکاح ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم سیرت یعنی کہ انبیاء کی سیرت پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ صحابہ کتنے غربت میں تھے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس ایک کپڑا تھا، کسی کے پاس 2 کپڑے تھے، اور کسی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، کوئی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ ہر چیز میں انہوں نے قناعت کی، لیکن اصحاب نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز میں قناعت نہیں کی، وہ نکاح ہے۔ نکاح میں انہوں نے کوئی قناعت کا مظاہرہ نہیں کیا، کھانے میں قناعت کا مظاہرہ کیا، فاقے رہے، روزے رہے، اور جو ہے کپڑے نہیں ہیں، یا گھر چھوٹا ہے، کمرہ چھوٹا ہے، کوئی بھی ہے، ہر چیز میں انہوں نے دنیا کو یعنی کہ حقارت کی نظر سے دیکھا، لیکن نکاح کے معاملے میں کثرت کو ترجیح دی۔ اس پر بھی ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرما دیا ہے کہ فَانْكِحُوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کے حساب سے مثنی و ثلاثہ و رباع، یعنی کہ 2 سے یہ جو حکم ہے یہ شروع ہو رہا ہے، اور 2، 3، 4، پھر اگر انصاف نہ کر پاؤ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی کہ اگر آپ کے یعنی کہ دل میں خوف ہے، ڈر ہے، آپ ڈرپوک ہیں کہ آپ انصاف نہیں کر پائیں گے اور معاملات کو لے کر نہیں چل پائیں گے، خاندانوں میں آپ جو ہے آپ خاندانوں کے ریتی رواج سے آپ ڈرتے ہیں، یہ ڈر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی کہ آپ ڈرپوک ہیں،
آپ کے اندر جو ہے ڈر ہے تو پھر آپ ایک ہی پہ اکتفا کیجئے، آپ اس پہ قناعت کیجئے، اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار کے اس دنیا کو لبیک کر دیں، یعنی کہ آپ اپنی زندگی یعنی کہ تمام کر دیجئے۔ لیکن جو نہیں ڈرتے ہیں، یعنی کہ اس کا الٹا کیا رہتا ہے، جو نہیں ڈرتے ہیں، جو یعنی کہ دلیری کے ساتھ معاشرے کا سامنا کر پاتے ہیں، ان کے لیے پھر 2 کا حکم ہوگا، 3 کا حکم ہوگا، 4 کا حکم ہوگا، اس طریقے سے یہ معاملات رہیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت میں یہ احکام والی آیت ہے، اس میں حکم ہے، اور قرآن میں اور ایک مقام پہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو قرآن میں ہے چند آیتیں جو ہیں احکام والی آیتیں ہیں، اور چند آیتیں جو ہیں وہ متشابہات ہیں، اور قرآن کی جو جڑ ہے وہ احکامات، یعنی کہ المحکمات ہن ام الکتاب، یعنی کہ جو محکمات ہیں اس پر ہم کو توجہ دینا ہے، یعنی کہ ڈوز اور ڈونٹس جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، یعنی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس پہ آپ کو توجہ دینا ہے، نہ کہ آپ کو قصے اور کہانیوں پہ توجہ دینا ہے۔ قصے اور کہانیاں جو آئی ہیں وہ آپ کے عبرت کے لیے، آپ کے جو ہے احساس کو بڑھانے کے لیے، اور پرانے انبیاء کے قصے آئے ہیں، لیکن توجہ کس طرف دینا ہے، جو قرآن میں وہ احکامات والی آیت پر دینا ہے، اور یہ بھی احکامات والی آیت میں سے ہی ایک آیت ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، 2 سے 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے، 4 کرنا ہے، یا پھر آپ کے اندر ڈر ہے تو پھر ایک ہی کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے مفہوم یہ ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، نکاح کرو، جس کے پاس استطاعت ہے نکاح کرو، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھو اور اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حکم فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنے کی، نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں، حکم بھی دے رہے ہیں، اور اگر کوئی مالی اعتبار سے یا جو ہے بیماری کے اعتبار سے وہ یعنی کہ پستا ہے تو پھر اس کو جو ہے روزے رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے اس گناہ سے جو گناہ میں پڑ سکتا ہے وہ اس سے دور رکھنا ہے۔ تو ابھی خلاصہ کیا ہے، خلاصہ میرا یہ جو سوالات سے پہلے جو میں مقدمہ رکھنا چاہ رہا تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر جو انسان ہے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، اور قرآن کی ہر آیت پر ایمان ہے، تو پھر یہ آیت پر بھی آپ کو ایمان رہنا چاہیے، اور زندگی کو گزارنے کے لیے جو یعنی کہ تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے تعالیٰ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے منع نہیں کیے، لیکن چوری کر کے کھانے سے منع کیے۔ آپ کو جو ہے یعنی کہ صحیح طریقے سے کما کر حلال طریقے سے کھانے کی اجازت ہے، ہر چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر کام کرنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن وہی طریقے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی اور ایک عورت آپس میں ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ نکاح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوستیاں، کوئی چھپی دوستیاں، کوئی جو ہے یاریاں، کوئی فیس بک سے، کوئی واٹس ایپ سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے۔ آج کل کا ماحول، آج 2023 ہے، آج 3 فیبruary 2023 ہے۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ زنا اور بدکاری اور چھپی دوستیاں اور یاری، آفس میں دوستیاں، گھر کے پاس دوستیاں، رشتہ داروں میں بے پردگی کی وجہ سے دوستیاں، اور جو ہے پاک رشتوں سے دوری اور ناپاک اور ناجائز رشتوں کی طرف رغبت، یہ آج کا ماحول ہے۔ یعنی کہ یہ جو فری ریلیشن کا جو ماحول ہے یہ پیدا ہو جا رہا ہے۔ تو ہم کو ایسا ماحول میں رہنا ہے اور اللہ کا عذاب موڑ لینا ہے، یا پھر ہم کو پاک اور مطہر زندگی گزارنا ہے، یہ ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی آج کا میرا جو ہے ایک انٹروڈکشن کے طور پر، مقدمے کے طور پر میں نے یہ گفتگو کی ہے۔ اب ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس معاملے میں، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس میں گفتگو کرنے سے ہی گفتگو مسائل جو ہے تو وہ حل ہو سکتے ہیں اور حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھی کے بھی ہم کیا کریں گے، سوالات لیں گے۔ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں
تو اس کے لیے آدمی کے پاس کیا کیا چیزوں کی وہ ہے، جیسے معاشی ہے یا پھر صحت کے حساب سے یا پھر اپنا گھر بار کے ماحول کے حساب سے کن کن چیزوں کو پہلے وہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انہوں کر سکتے دوسری شادی. اگر کسی کا صحت نہیں ہے یعنی تو پھر ایسا فائنینشیل کنڈیشن بالکل ہی وہ ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا وہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سوال بہت اچھا ہے کہ کس انسان کو دوسری شادی کرنا ہے یا تیسری کرنا ہے یا چوتھی کرنا ہے. معاملہ یہی ہے کہ آپ جو بھی انسان یعنی کثرت ازواج کی طرف جانا چاہ رہا ہے وہ حقوق ادا کرنا ہے. ایک ہی چیز، ایک ہی اصول ہے کہ آپ کسی کو بے سہارا چھوڑنا نہیں ہے. اپنے پہلی بیوی کو بھی آپ رکھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ذمہ داری لیتے ہوئے، خرچہ دیتے ہوئے، گھر دیتے ہوئے، پھر آپ جو ہے کوئی اور طرف یعنی کہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی خرچہ دیتے ہوئے، اس کی بھی ذمہ داری لیتے ہوئے، اس کے بھی جو ہے حقوق ادا کرتے ہوئے، یہ معاملات یعنی کہ ہم خود طے کریں گے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ ہم کتنے قابل ہیں. اور رہی بات صحت کی، اگر صحت مند نہیں ہے تو ایک شادی بھی کرنا نہیں ہے، یعنی کہ کسی کو لا کر آپ ان کو اس کو اذیت دینا ہے. اگر کسی کی صحت خراب ہے اور وہ ہمارے پاس، دیکھیے آپ کے سوال سے ایک اور میرے کو ایک چیز سوجھی کہ ہمارا جو ماحول ہے آج کا، کہ کوئی انسان جو ہے بڑا ہوتا ہے اور نوکری کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی تم شادی کیوں نہیں کر رہے ہو. یعنی کہ یہ ماحول ہے. کیسا ہے؟ مطلب اس کی کسی نہ کسی انداز سے شادی ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اس کی صحت رہنا بھی ضروری ہے. تو یہ صرف دوسری شادی کے لیے نہیں ہے بلکہ پہلی شادی کے لیے بھی ذمہ دار انسان کے لیے یہ چیز ہے. غیر ذمہ دار پیسوں کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک انسان کما رہا لیکن وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ پہ خرچ کر لیتا، اپنے دوستوں میں پارٹی کر لیتا، ادھر ادھر پھرتے رہتا ہے، ویسے انسان کو ادھر ایک بھی شادی نہیں ہونا ہے. تو جو بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے، خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے بعد صحت بھی ہے تو پھر وہ ایک بھی کرے، دو بھی کرے، تین بھی کرے، جیسا بھی ہے. ماشاءاللہ ابھی تک تو جو ہے نا حضرت نے بہت اچھے انداز میں جو ہے نا ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے ظاہر کیا. ایک سوال میرا یہ ہے کہ چونکہ ہم ہندوستان کے ماحول میں ہیں اور ایک ایسے ماحول کے اندر ہے جس کے اندر دوسرے نکاح کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کرنا بھی چاہ رہے لیکن یہ خاندانی یا پھر جو ہے نا اسی طریقے سے اڑوس پڑوس کی وجہ سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے کوئی ایسا معقول انتظام یا پھر کوئی نظم یا پھر کوئی ایسا راستہ جس کی وجہ سے اس کے لیے دوسرا نکاح آسان ہو جائے، اس کے کوئی اشکال بن سکتے کیا؟ شکریہ سر. بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہم جو ہے دارالاسلام میں نہیں ہیں اور تقریباً دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں پریشانی ہی ہیں. بہرحال جہاں دارالاسلام نہیں ہے وہاں پہ ماحول بھی ویسا ہی رہتا ہے، غیر اسلامی ماحول ہی رہتا ہے. لیکن غیر اسلامی ماحول میں بھی ہم کو اسلامی بن کر رہنا ہے. دیکھیے آپ صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر دور دیکھیں، آپ مکی دور دیکھیے، آپ مدنی دور دیکھیے. مکی دور بالکل پریشانیوں والا، اذیتوں والا اور جو ہے بالکل کٹھنائیوں والا دور تھا. اب آپ کیونکہ ہم ہر چیز پڑھے ہوئے ہیں تو اس لیے زیادہ گفتگو میں نہیں کر رہا. تو مکی دور میں کیسا دور تھا؟ ایسا ہی دور تھا جیسا اب آج ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم جب مدینہ شریف کا جو دور تھا وہ کیسا تھا؟ وہ جو ہے اسلام غالب ہونا شروع ہوا، ہوتے 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 اسلام غالب ہو گیا. پھر فتح مکہ کے بعد پورا جزیرۃ العرب پر جو ہے اسلام پھیل گیا. تو اب یہ اس کانسیپٹ میں پھر آپ یہاں آپ کے سوال کو ہم دیکھیں گے کہ ہم جس علاقے میں ہیں، جس ماحول میں ہیں، بلکہ ہمارا مسلمان معاشرہ خود دوسرے نکاح یا تیسرے نکاح یا چوتھے نکاح کے خلاف ہے. ہم اس ہندوستان کا گورنمنٹ، یہاں کا قانون تو آپ یہ ہم سیکنڈ
سیکنڈری کریں گے. ہم دیکھیں گے ہمارے اپنے لوگ ہی اسی کے خلاف ہیں نا. تو اس میں ایک ہی چیز ہے کہ آپ جب اسلام پر چلنا چاہیں گے آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی, جیسا اصحاب پر آزمائشیں آئی تھی. تو اس کو مجاہدانہ طور پر اس کو لینا چاہیے, اور اس کو ایک نکاح کے لیے بھی آپ کو صبر ہی کرنا ہے. ایک نکاح بھی اگر آپ زندگی گزار لیے ایک نکاح کے ساتھ, اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے. 2 کرے بھی تو صبر ہی کرنا ہے, 3 کرے بھی تو صبر ہی کرنا ہے, 4 کرے بھی تو صبر ہی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس صبر کا مادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو پھر آپ صبر بھی کریں گے, برداشت بھی کریں گے. اور جو ہمارا خود کا ماحول جو خراب ہے, جو اپنے ہی لوگ اپنے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کا بھی آپ سامنا کریں گے. تو مجاہدانہ صفت بھی ہمارے اس علاقے کے اعتبار سے ہمارے اندر ہونا ضروری. آپ یہ سمجھیے کہ آپ مکی دور میں زندہ ہیں, بس پھر آپ یہ کام کر سکتے. ورنہ آپ جو ہے پھر جو ہے اس کو وہ پہلے سے سوچ لینا. اور ایک چیز میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ اعلان ہے کہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم کوئی ترجمہ یاد نہیں آ رہا ہے, کہ جو بھی میرے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے میں اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہوں. وَإِن جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اگر میرے سے آیت پڑھنے میں غلطی ہو رہی تو اس کو صحیح طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے, کہ اسی انداز سے کی ایک آیت ہے کہ جو بھی میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے کہ اللہ کے راستے پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ چل رہے ہیں. مشکلات تو آئیں گی, مشکل تو ایک شادی میں بھی مشکل ہے یہاں پہ, تو مشکلات تو آئیں گی ہی, لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے دے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ راستے دے گا. تو اسی طریقے سے یقین کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. الحمدللہ آپ کی بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی چیز کو, دوسری شادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پہلی بیوی جو پہلے سے موجود ہے اس کے ساتھ اگر حقوق نہیں ادا کر رہے آپ, اور اسی چیز کو اگر آگے رکھ کے آپ سمجھا رہے کہ دوسروں کو دوسری شادی کرنا اسلامی طور سے بہت بہترین ہے اور اس کو کرنا ہے, تو ایسے حالات پیش آ رہے, اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ تو شکریہ صاحب, بہترین سوال ہے کہ پہلی بیوی کے حقوق جو ہے پامال کرتے ہوئے, اس سے نفرت کرتے ہوئے, اس سے بیزار ہو جا کے کوئی دوسری شادی کر لے رہا ہے. یہ بالکل خراب بات ہے. نکاح کا مطلب ہی ذمہ داری ہے. نکاح کا ہم نکاح کرتے ہیں, ہم زنا نہیں کرتے ہیں. زنا کے بہت سے راستے ہموار ہیں یہاں پہ, اور وہاں پہ کوئی آپ کو دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے, اور اپنا تقاضا پورا کر کے آپ کو وہاں سے کوئی آپ کو ذمہ داری کا معاملہ نہیں ہے. لیکن نکاح میں کیا ہے, ذمہ داری کا نام نکاح ہے. نکاح کا معاملہ ہی ذمہ داری سے شروع ہوتا ہے. تو پہلی جو شادی ہے وہ جو خاتون ہیں ان کے ساتھ بالکل بھی ناانصافی نہیں ہونا ہے. ان کے ساتھ اگر آپ کے معاملات خراب ہیں تو آپ صحیح کر لیجئے, لیکن اس وجہ سے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں, پہلی کو چھوڑ کے دوسری کر رہے ہیں, دوسری کو چھوڑ کے تیسری کر رہے ہیں. کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو ایک شادی کر لیے, طلاق دے دیے, پھر دوسری کرے, اس کو بھی طلاق دے دیے, تیسری کرے, ایسا معاملہ چل رہا ہے. ایسا یہ نہیں ہے اسلام. اسلام تو طلاق کو بالکل ناپسند کرتا ہے. جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو طلاق بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اور برعکس دیکھیے آپ, شیطان کو طلاق بڑی پسند ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کا جو ہے تخت جو ہے پانیوں پر لگا ہے, اور شام میں وہ میٹنگ کرتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کے ساتھ, اور جو بھی کہتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کیا وہ کیا, وہ سنتا رہتا ہے. لیکن جب کوئی آ کے بولتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی, تو اٹھ کر گلے لگ کر اس اپنے جو ہے ماتحت شیطان سے ملتا ہے. یعنی کہ اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو کہ بھئی اصل کام تو اس نے کیا کہ خاندانی نظام کو اس نے توڑ دیا. اب اس کے وہ جو خاندان جو ٹوٹ گیا, اس کے بعد وہ بچوں کا کیا ہوگا, وہ عورت کا کیا ہوگا, وہ آدمی کا کیا ہوگا, سب کے سب برائی کی ابتدا شروع ہو جائے گی, کیونکہ خاندان ٹوٹ گیا ہے. جھگڑے, فساد, قتل, کیا کیا ہونے والے ہیں معلوم نہیں. تو بہرحال شیطان کا بڑی پسندیدہ چیز ہے طلاق, اور اللہ تعالیٰ کو بڑی ناگوار چیز ہے طلاق.
طلاق دے کے دوسری شادی کرنا یا پہلی بیوی کو معلق رکھ کر اور اس کی ذمہ داریاں چھوڑ کر اس کو اپنے میکے میں بھیجا دے کے اور ایک شادی کرنے بالکل نامناسب اور جو ہے بالکل غلط چیز ہے. الحمدللہ کئی چیزیں جو ہے نا دوسرے نکاح کے بارے میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کل جو ماحول میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو ازواج جو ہمارے بیویاں ہیں یعنی جو خواتین ہیں جو بیویوں کی شکل میں ہیں وہ لوگ جو ہے نا اگر آدمی کا ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو یا پھر جو ہے نا باہر کچھ ایسی چیز کر رہا ہو کہ جو زنا کی طرف لے جائے یا پھر گناہ کی طرف لے جائے اس کو تو وہ برداشت کر رہی ہیں لیکن دوسرے نکاح کو برداشت نہیں کر رہی ہیں. تو اس پر آپ کیا کلام کریں گے؟ یہ بھی ایک ہماری سماجی جو ہے خرابی ہے. اب دیکھیے یہ جو ماحول فری جیسا کہ فری ریلیشنز کا جو ماحول ہے یہ ویسٹ میں تھا کسی زمانے میں, اب وہاں پہ تو ہے لیکن وہ یہاں بھی پنپ رہا ہے. اب ایسا ماحول ہو گیا کہ ہم خراب ہو رہے ہیں, ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے اور انگریز جو ہے اسلام لا رہے ہیں. یہ ماحول چل رہا ہے فی الوقت. جو بالکل جو ہے کعبے کو مل گئے پازما صنم خانے سے, یہ معاملہ چل رہا ہے. یعنی کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان میں خرابی آ رہی ہے, جو مسلمان نہیں ہو رہا مسلمان ہو جا رہے ہیں, اسلام سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یعنی کہ جس پہ ہم پہلے بھی گفتگو میں کر چکا ہوں, یہ چھپی دوستیاں جو ہیں یہ آج کا کیا ہے, ہم کو ایک ٹولز دے دیے گئے ہیں جس جو سوشل میڈیا جو ہے جس میں فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے اور کیا کیا ہے, انسٹاگرام فلاں جو بھی چیزیں ہیں, اس کے ذریعے کوئی بھی کسی سے بھی کبھی بھی کہیں بھی جو ہے دوستی پیدا کر سکتا ہے. یعنی کہ کسی زمانے میں آپ سنتے تھے کوئی کبوتر تھا, کوئی چٹھی لگا کے بھیجتا تھا, وہ چٹھی کہیں جاتی تھی, فلاں ہوتا تھا, پھر ریورس میں ایک چٹھی آتی تھی. وہ زمانہ اب نہیں ہے. اب یہ زمانہ کیسا ہے, منٹوں میں سیکنڈوں میں کسی سے بھی کہیں پر کسی سے بھی کبھی بھی کہاں بھی آپ دوستی لگا سکتے ہیں اور جو ہے اس میں اور آگے بھی بڑھ جا سکتے ہیں. یہ ناجائز دوستیوں کی بات چل رہی ہے. اور یہاں پہ ایک آدمی ایک سے دوستی بھی نہیں ہے, ایک آدمی کئی عورتوں سے دوستی کر رہا ہے, ایک عورت کئی آدمیوں سے بھی دوستی کر رہی ہے. یہ سوشل میڈیا کی جو خرافات میں کی وجہ سے اور آپ نے کہا کہ بیوی ہے اور آدمی ایکسٹرا میریٹل افیئر میں پڑا ہوا ہے, اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی پڑا ہوا ہے. ہمارا ماحول ایسا خراب ہے, ہم کو معلوم ہے یا نہیں معلوم یہ کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن حقائق یہی ہیں کہ ہر انسان اکثریت اگر کوئی بچا ہوا ہے بڑی اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ اس کو اور بچائے رکھے, لیکن اکثریت جو ہے یہ یعنی کہ چھپی دوستیوں میں پڑی ہوئی ہے. کوئی اس میں آگے بڑھ گیا ہے, کوئی اس میں وہیں کا وہیں جو ہے ایسا ہے سمجھے. تو اس میں کیسا ہے کہ یہ جو خراب ماحول جو ہے یعنی کہ فری ریلیشن کا جو ماحول ہے, اس میں کیسا ہے ان کے پاس نہ کوئی دستور ہے نہ تو کوئی قانون ہے. وہ جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں فری ریلیشن میں اس کو حکم کہتے ہیں, اور جب وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور یعنی کہ ان کے حساب سے جب وہ یعنی کہ الگ ہونا چاہتے ہیں اس کو بریک اپ بولتے ہیں. جب حکم بولے مطلب یوں سمجھے کہ نکاح جب کرتے ہیں نا, ان کا ناجائز نکاح کا نام حکم ہے, اور جو ہم طلاق دیتے ہیں ان کا طلاق کا نام بریک اپ ہے. یعنی کہ اسی کو چھوڑ ایک سوفسٹیکیٹڈ انگریزی لینگویج لگا دیے, اور جب چاہے مل لیے اور جب چاہے جدا ہو گئے. اور جو ہم کہتے ہیں پہلے کا شوہر, پہلے کی بیوی, پہلی بیوی جو طلاق والی بیوی, پہلا جو جس کو طلاق دیے وہ بھی, اس کو کیا بولتے ہیں, ایکس بولتے ہیں. ایکس بوائے فرینڈ, ایکس گرل فرینڈ, یعنی کہ ایکس, اس میں ایکس بھی ہوتا ہے, 2x ہوتا ہے, 3x ہوتا ہے, وہ ان گنت ہوتے ہیں. اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں 4 کیوں ہیں, مگر وہاں پہ فری ریلیشن میں ہزاروں ہیں لیکن وہاں پہ کوئی تذکرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ کے سوال کے ذرا پھر سے آ جاتا ہوں میں, یہ بولنا ضروری تھا. اس لیے اس میں کیسا ہے, آدمی کو بھی عورت کو بھی اللہ پر یقین, اللہ کا ڈر رہنا ہے, تو تبھی ہم کیا کریں گے, برائی سے بچ سکیں گے اور اچھائی کی طرف آ سکیں گے. تو اگر آدمی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو ترغیب دے. اب یہ وہی عورت کرے گی, نکاح کا ترغیب دے, وہی عورت کرے گی جس کو اللہ پر ایمان ہے. اور
قرآن شریف کی ایک آیت ہے خو انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جو ہے آگ سے بچاؤ. تو یہ آیت پر اگر آپ کو یقین ہے تو آپ اپنے آپ کو ہی بچائیے، اپنے شوہر کو ہی بچائیے آگ سے، کیونکہ وہ بندہ آگ کی طرف جا رہا ہے. اگر بیوی خراب ہو رہی ہے، بیوی کی ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، تو آدمی کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کا جو ہے حفاظت کرے، اس کا جو ہے اس کے حقوق ادا کرے، تاکہ وہ جو ہے برائی کی طرف نہ جائے. کیونکہ اپنے آپ کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اور بیوی چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے، خود جانا نہیں ہے آگ سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. پھر سے حکم والی آتا گئی. تو اسی طریقے سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم دنیا میں اگر رسوا ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک قیامت کے دن ہم رسوا نہیں ہونا ہے، ہمارے معاملات آسانی سے طے پا جانا ہے. اس آخرت کا کانسیپٹ اگر رہے گا تو پھر معاملات آسان ہوں گے. تو یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے آسان ہے، بس اپنے خود کے لیے مشکل ہے، بس وہی سوچنا ہے. الحمدللہ بہت خوب طریقے سے اس مسئلے کے اوپر بھی اپنی نظر ثانی کر رہے تھے. ایک اور معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم دوسرا نکاح کر رہے تو پہلی بیوی سے اجازت یا پھر اپنے اولاد سے اجازت کیا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اسی طریقے سے والدین کی اجازت ہو. اور پھر جو ہے نا نان و نفقے کا مسئلہ تو آپ نے تفصیل سے بتا دیا، لیکن آدمی کے استطاعت تو ہے لیکن دونوں میں ایکوالٹی نہیں کر سک رہا ہوں، یعنی کسی کی طرف زیادہ رجحان ہے اور کسی کی طرف تھوڑا سا کم رجحان ہے. تو اس مسئلے میں کیا کر سکیں گے کہ میرا سوال کلیئرلی یہ ہے کہ بیک وقت دو نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ارادہ یہ ہے کہ پہلی بیوی کو جو ہے نا ایک پکے مکان میں رکھے اور دوسری بیوی کو کچے مکان میں رکھے، اور اسی طریقے سے پہلی بیوی کو اچھا کھلائے پلائے کیونکہ ان کی پہلی محبت ہے، اور اسی طریقے سے دوسری بیوی کو اتنا اچھا نہ کھلائے، اتنا اچھا نہ پلائے. تو اس مسئلے کے اندر ذرا بتائیں. اب انصاف کا جیسا معاملہ ہے، ہم کو جو ہے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. مساوات ہم نہیں کر سکتے. دیکھیے مساوات الگ چیز ہے، انصاف الگ چیز ہے. فار ایگزامپل اگر دو لوگ ہیں، اب بیوی چھوڑ دیجیے، اب دو لوگ ہیں سمجھیے، دونوں میں انصاف کرنا ہے. اب آپ کے پاس 100 روپے ہیں، اب اس کو 50 روپے دے دیے، اس کو 50 روپے دے دیے، انصاف بھی ہو گیا، عدل بھی ہو گیا. لیکن یہ دونوں ہو گئے اگر آپ اماؤنٹ میں کریں. لیکن ریکوائرمنٹ میں جب آپ کریں گے، فار ایگزامپل ایک انسان بیمار ہے، ایک انسان صحت مند ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس کو دونوں کو بریانی لا کر دیں گے، یا جس کو جو بیمار ہے اس کو دوائی دیں گے اور جو صحت مند ہے اس کو بریانی دیں گے. یعنی کہ آپ ڈیسائیڈ کریے کہ صحت مند آدمی کو 50 روپے کی بریانی دیں گے اور جو بیمار ہے اس کو بریانی نہیں دیں گے. اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کی ریکوائرمنٹ فی الوقت آج کے لیے دوائی ہے، تو اس کے لیے دوائی دینا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. مساوات کیا ہے؟ دونوں کو بریانی لا کے دے دینا، یعنی تو جو صحت مند ہے اس کو بھی لا کے دوائی دے دینا، کیونکہ پہلے والے کو آپ دوائی دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس کا جو تقاضا ہے، جس کا جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کے اوپر خرچہ کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس لیول، کس خاندان سے آپ لڑکی لگ کر آئے ہیں، اس حساب سے اس کو رہن سہن دیجیے. اور کفو، کیونکہ ہمارے پاس لازماً کفو دیکھنا ہے، یعنی کہ ہم پلہ لوگوں میں ہی شادی کرنا ہے. تو ہمارا کام کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں میں عدل کریں، انصاف کریں. مساوات ہم کر ہی نہیں سکتے اور مساوات کرنا بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر پہلی بیوی ہے، اس کو کپڑے پسند ہیں تو آپ اس کو کپڑے دلاتے رہیے. فار ایگزامپل دوسری بیوی کو گھومنا پسند ہے تو اس کو گھماتے رہیے. یعنی کہ آپ رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اس کا دلی رجحان کدھر ہے. جو اس کا ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا کریے. اور بیسک ریکوائرمنٹ میں آپ عدل بھی کریں گے، انصاف بھی کریں گے. بیسک کا مطلب آپ گھر دینا ہے، گھر دینا ہے. آپ کچن دینا ہے، کچن دینا ہے. آپ ایک الگ راستہ دینا ہے، الگ راستہ دینا ہے. آپ بیوی بچوں کا جو ہے راشن کا خرچہ اٹھانا ہے، راشن کا خرچہ اٹھانا ہے.
طبیعت خراب ہے تو اس کا خرچہ اٹھانا ہے وہ خرچہ. اس کے علاوہ جو ہے جس کا جو رجحان ہے, جس کا جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کس کو کیا چیز چاہیے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اماؤنٹ میں ایکول رہنا, لیکن جو آپ خرید کر دے رہے ہیں وہ ان کے حساب سے ان کو دیجئے, ان کے حساب سے ان کو دیجئے. یعنی کہ چھوٹے مختصر الفاظ میں دونوں کو ان کے حساب سے خوش کر دیجئے, بس اس حساب سے معاملات لے کے چلیں گے. ٹوٹل طور پر تو رجحان کسی کی طرف رہے گا نہیں. جو زیادہ تمیز سے ملے گا, زیادہ ظاہر سی بات ہے دلی رجحان ادھر ہی رہے گا. جو آپ کے ساتھ زیادہ کٹ کٹ کرتے رہے گا تو اس کے ساتھ آپ زیادہ آپ خود بیزار ہو جائیں گے. لیکن حقوق چھوڑنا نہیں ہے, اور جو بیویوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر ایک ہی کام کرنا ہے, وہ صبر. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے دے گا, یہ سوچ کر آپ چلیے. راہ ہموار کرے گا. اللہ کا راستہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ان کے پاس تو بالکل چھوٹے سے کمرے تھے. آپ تو گھر بولتے ہیں نا, آج کا ہمارا گھر دیکھیے. آج کا آپ ایک چھوٹا سے چھوٹا پریوار خاندان بھی کم سے کم 2 BHK والے فلیٹ میں پورشن میں رہ رہا ہے. ایک کمرے میں کوئی بھی نہیں رہ رہے آج کل. ہر ایک کوئی ٹوائلٹ لگا ہوا ہے, ہر ایک کو کچن لگا ہوا ہے. کم سے کم ایک کمرہ, ایک ہال, ایک کچن والے گھر میں ہم رہ رہے ہیں. ہمارا غریب سے غریب آدمی رہ رہا ہے. لیکن صحابہ کرام کے پاس دیکھیے آپ, کوئی جو ہے چھوٹے سے چھپر میں رہ رہا ہے, کوئی جھوپڑی میں رہ رہا ہے, کوئی جو ہے ایسا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خود دیکھیے آپ, ایک چھوٹا سا کمرہ اور کچھ بھی نہیں ہے, وہی گھر. تو ان لوگوں نے نکاح میں قناعت نہیں کی. یاد رکھ لیجیے آپ, ہر چیز میں قناعت کی انہوں نے, لیکن نکاح میں نہیں کیا. تو اسی طریقے سے ہم کو بھی نہیں کرنا ہے. ہم کو بھی اللہ کے راستے پہ آنا ہے, چاہے مشکلات آئے, چاہے خاندان خلاف ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف نہیں ہونا ہے. ہمارے خلاف اگر پوری دنیا بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آخری میں کہوں گا کہ جو عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, آدمیوں کی کم ہے, اور آدمیوں کا ڈیمانڈ ہے, وہ ڈیمانڈ بتا رہا ہے. اگر نیک انسان, شریف انسان, ذمہ داری اٹھانے والا انسان آگے آئے گا اور صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کرے گا اور نکاح کثرت ازواج کرے گا, تو لڑکیوں کی تعداد کم ہوگی اور لڑکیوں کا ڈیمانڈ پیدا ہوگا. جب لڑکیوں کا ڈیمانڈ پیدا ہوگا تو ظالم لوگوں کو لڑکیاں نہیں ملیں گی, شریف لوگوں کو ملیں گی. اور اس طریقے سے عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کم ہوگا. یہ 4 شادی کرنے سے عورتوں پہ ظلم نہیں ہوتا ہے, بلکہ عورتوں کا ظلم کم ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. بس یہی چیز ہے کہ ہر انسان کے گھر میں قرآن ہے, قرآن پڑھیں, سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. تو سوالات مکمل ہوئے. تو کنکلوژن یہی ہے اس گفتگو کا کہ اللہ کے راستے پہ آنا ہے اور اپنے آپ کو یعنی کہ پاک مطہر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے. اور ایک ویڈیو بنایا تھا جو عائشہ نامی ایک خاتون سوسائڈ کر لیے تھے, سوسائڈ پہ میرا ویڈیو ہے. اب دیکھیے اس میں بھی میں نے یہی کہا جو ابھی میں نے کہا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عورتوں کو کیوں مار دیا جا رہا ہے, عورتیں کیوں مر رہی ہیں؟ اسی لیے مر رہی ہیں کہ ظالم آدمیوں کی تعداد کی وجہ سے ہو رہا ہے. آدمیوں کا ڈیمانڈ کو توڑنا ہے, توڑنے کے لیے آدمیوں کو ہی آگے آنا پڑے گا. بس اس کو آدمی بھی سمجھنا ہے, عورت بھی سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک راستے پر لگائے, ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کو قبول کرے اور ہماری بخشش کے لیے اس کو وسیلہ بنائے. ہم اللہ کا پیغام, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور جو ہے صحابہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آج کی گفتگو کیے ہیں. اور ہمارے بولنے میں اور جذبات میں, الفاظ میں کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور دین سے محبت عطا کرے اور قرآن سے محبت عطا کرے, صحابہ قرآن سے محبت عطا کرے, صحابہ اکرام سے محبت عطا کرے اور انہی کے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالیٰ علی آخر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آخر میں ہمارے جو ساتھی سوال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے انہوں نے جو تعاون کیا ان کے تعاون کو بھی قبول کرے، اور ہمارے جو ساتھی جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔